مثال کے طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کیوں کائنات کے ساتھ جڑیں؟ اگر ہم نہیں جڑیں گے تو ہمارا نقصان کیا ہے؟ تو ہم اس کو کائنات سے یعنی کہ کائنات کی نظر سے یا کائناتی نظر سے آپ کے سامنے بعد میں رکھتے ہیں. پہلے ہم آپ کے جو نسل در نسل چلے آنے والے عقائد و نظریات ہیں ان عقائد و نظریات کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ بتائیں کہ جسے آپ اپنا گاڈ، اللہ، ایشور کہتے ہیں، جسے بھی آپ اپنا خالق کہتے ہیں، مانتے ہیں، کیا آپ دن رات یہ نہیں کہتے کہ اگر ہم نے اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی، اپنے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ ہمیں سزا دے گا؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے؟ کیا آپ دن رات یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے الہ کی، اپنے رب کی، اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے اس کی فرمانبرداری کرنی ہے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں، یہ دم بھرتے ہیں، تو پھر آپ ذرا یہ غور کریں کہ آپ کا خالق، آپ کا رب ہے کون؟ آپ کا مالک ہے کون؟ مالک تو وہی ہوگا جو آپ کا کریٹر ہے. تو آپ کا کریٹر، آپ کا بنانے والا ہے کون؟ آپ کو رزق دینے والا ہے کون؟ آپ کو زندہ رکھنے والا ہے کون؟ تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ آپ کا کریٹر کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو آپ نے اپنے تصورات میں بسایا ہوا ہے، بلکہ آپ کا کریٹر، یہی کائنات آپ کے سامنے آئے گی. آپ غور کر کے تو دیکھیں. آپ کا رازق، یہی کائنات آپ کے سامنے آئے گی. الرقیب، یہی کائنات آپ کے سامنے آئے گی. ہر لحاظ سے آپ کا خالق و مالک، یہی کائنات آپ کے سامنے آئے گی. اس کائنات کے علاوہ کوئی سامنے آنا تو دور کی بات ہے، سامنے تب آئے گا جب کوئی وجود ثابت ہوگی. اس کائنات کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ثابت ہی نہیں ہوتا. اس کائنات کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ثابت ہی نہیں ہوتا. تو جب کائنات ہی اللہ، ایشور، گاڈ ثابت ہوتی ہے، خالق و مالک ثابت ہوتی ہے، تو پھر ہم نے تو نہیں کہا، احمد عیسیٰ نے تو نہیں کہا کہ بھائی خالق کی نافرمانی کرو گے تو خالق سزا دے گا، خالق کی فرما برداری کرنی ہے. یہ احمد عیسیٰ نے تو نہیں کہا. آپ خود نہیں کہہ رہے. آپ خود نہیں کہہ رہے کہ خالق کا دیا ہوا ٹائم خالق کے لیے استعمال کرنا ہے. ہمیں وجود میں لایا ہے ہمارے خالق نے، تو ہمیں وہی کرنا ہے جس مقصد کے لیے ہمارے خالق نے، ہمارے رب نے ہمیں وجود دیا ہے. ہمیں ٹائم دیا ہے تو ہم نے وہی کرنا ہے. اس ٹائم کو وہاں اور ویسے ہی استعمال کرنا ہے جہاں اور جیسے استعمال کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے ہمارے خالق نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہے. آپ خود نہیں کہہ رہے. تو جب کائنات آپ کا رب ثابت ہوتی ہے، الہ ثابت ہوتی ہے، گاڈ ثابت ہوتی ہے، اللہ ثابت ہوتی ہے، ایشور ثابت ہوتی ہے، تو پھر کائنات سے کٹنا ہے، کائنات کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، یا پھر کائنات کے ساتھ جڑنا ہے؟ اگر پھر بھی آپ دشمنی کریں گے تو کیا پھر کائنات آپ کو سزا نہیں دے گی؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ غور کیوں نہیں کرتے. غور کریں ذرا. آپ کو آپ کے آباء و اجداد نے کہا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے گی تو اللہ جو ہے وہ سزا دیتا ہے، اللہ عذاب دیتا ہے. کیا ہے اللہ کی نافرمانی؟ جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ اللہ کا نافرمان ہے، جو روزے نہیں رکھتا وہ اللہ کا نافرمان ہے، جو حج نہیں کرتا استطاعت ہونے کے باوجود وہ اللہ کا نافرمان ہے. یہی کہتے ہیں نا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 14 صدیاں گزر گئی جو آپ خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، 14 صدیوں میں دنیا میں کتنے بے نمازی ایسے ہیں کہ جو تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے مرتے رہے آج تک؟ کتنے ہیں ایسے؟ نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے کن کو سزا ملی؟ کس کو سزا ملی؟ جس کو آپ اللہ کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کا کوئی
نام و نشان بھی جس کا ثابت نہیں ہوتا. آپ جس کی یعنی جو اس کی نافرمانی آپ کہتے ہیں، وہ نافرمانی تو اگر دیکھیے تو وہ دنیا میں اکثریت کر رہی ہے، ان کو سزا تو کوئی نہیں کبھی ملی. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ کائنات کے ساتھ اگر دشمنی کی جاتی ہے، نیچر کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، فطرت کے ساتھ اگر دشمنی کی جاتی ہے، قدرت کی، نیچر کی نافرمانی کی جاتی ہے. نیچر کی نافرمانی کیا؟ نیچر یہ جو کائنات ہے اس کے ساتھ متصادم ہویا جاتا ہے، اس کے خلاف عمل کیے جاتے ہیں، نیچر کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں، تو نیچر نہیں بخشتی، نیچر سزا دیتی ہے، عذاب دیتی ہے. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں زلزلے، سیلاب، طوفان، آندیاں، طرح طرح کی بیماریاں، یہ سب کچھ، اور لوگ جو ہیں وہ طرح طرح سے ہلاکتوں کا شکار ہو رہے ہیں، ذلتوں و مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں ہیں؟ کیا نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، جنہیں آپ عبادات کہتے ہیں وہ نہ کرنے کی وجہ سے؟ ہر وہ شخص جس میں رائے برابر بھی عقل ہے، جو رائے برابر بھی غور کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم نے نیچر کی نافرمانی کی، ہم نے نیچر کے ساتھ دشمنی کی، یعنی کائنات کے ساتھ دشمنی کی، جس وجہ سے آج ہمیں ان طرح طرح کی ہلاکتوں کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا سامنا ہے. اور اگر ہم باز نہ آئے تو نیچر ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دے گی، ہمیں فنا کر دے گی. تو یوں اس پہلو سے بھی دیکھا جائے، جو آپ کا زاویہ ہے، آپ کے زاویے سے بھی رب کون ثابت ہوتا ہے؟ الہ، خالق و مالک. تو یہ کائنات ثابت ہو رہی ہے، اور یہ ہے. تو پھر آپ خود بتائیں کہ کائنات کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، اس سے کٹنا ہے، الگ ہونا ہے، یا پھر جڑنا ہے؟ خود بتائیں. آپ تھوڑا سا غور کریں. آپ غور کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے اپنے ہی وجود میں ہاتھ اگر مفلوج ہو جائیں، یہ ہاتھ اگر باقی وجود کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، آپ کے اپنے وجود کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، تو کیا اپنے ان ہاتھوں کو برداشت کریں گے؟ ان کا لاڑ دیکھیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھائی کاٹ کے پھینک دے. کٹوا دیتے ہیں یا نہیں کٹوا دیتے؟ تو بالکل اسی طرح جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہاتھ آپ کے ہیں اور آپ یہ صحیح سلامت رہیں، وجود کے ساتھ جڑ کے رہیں، وجود کے لیے استعمال ہوں، رائے برابر بھی اپنی منمانی، اپنی مرضی نہ کریں، تو پھر یہ کائنات جس نے آپ کو وجود دیا، اور جس نے آپ کو جب وجود دیا ہے تو بطور شریک الگ وجود کے وجود نہیں دیا، اپنے سے الگ نہیں آپ کو کر دیا. یہ کائنات اپنے اندر آپ کو وجود میں لے کر آئی، اپنے وجود کی صورت میں، اپنے عضو کی صورت میں آپ کو وجود میں لے کر آئی. اگر تو یہ کائنات آپ کو اس طرح وجود میں لاتی کہ خود الگ ہوتی اور آپ کو الگ وجود دے دیتی، اپنے سے الگ کر دیتی، پھر تو ٹھیک تھا، پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے جی چاہو کرو. لیکن جب یہ اس کائنات نے آپ کو الگ وجود نہیں دیا، اپنے سے خود الگ نہیں اور آپ کو الگ وجود نہیں دیا، بلکہ اپنے اندر وجود دیا، اپنے عضو کے طور پر وجود دیا، تو پھر کیا اس نے اس لیے آپ کو وجود دیا کہ آپ اسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، اس کو تکلیف دیں، اس کو ساتھ یعنی کہ دشمنی کریں، اسے چیریں پاڑیں؟ اس لیے وجود دیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے آپ کو اپنے وجود کے طور پر وجود دیا، لیکن آپ ہیں کہ شریک بنے ہوئے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں. تو جب آپ شریک بنے ہوئے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، اس کائنات سے کٹ کر رہیں گے، تو کیا کائنات آپ کو برداشت کرے گی؟ کائنات آپ کے لاڑ دیکھے گی؟ نیچر آپ کے لاڑ دیکھے گی؟ قدرت آپ کے لاڑ دیکھے گی؟ جی کیا آپ میں عقل نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں ان ٹولز کا استعمال کرتے؟ ایک بار استعمال کر کے تو دیکھیں، کانوں کا، آنکھوں کا، دماغ کا ایک بار استعمال کر کے تو دیکھیں پھر آپ کو مزہ کتنا آتا ہے اور حق آپ کے اوپر کیسے واضح ہوتا ہے. دن بدن آپ حق کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. اپنی منزل کی طرف آپ سفر جاری آپ کا شروع ہو جائے گا. منزل کی طرف دن بدن بڑھنا شروع ہو جائیں گے. منزل آپ کے دن بدن قریب ہوتی چلی جائے گی. کر کے تو دیکھیں.